بالکل سر، انقلاب کا نعرہ آج بھی لگتا ہے، اور انقلاب کیسے ممکن ہے؟ نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ایک زمانہ تھا، جیسے ابھی آپ بات کر رہی تھی نعرہ بازی کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے، ہمیں کہتے تھے کہ یہ جو ترقی پسند ہیں یہ سیاست کرتے ہیں، یہ سیاسی سماجی موضوعات لے کے آتے ہیں، یہ نعرہ باز ہیں۔ اب جو معاشی حالات اس ملک کے اس وقت ہو چکے ہیں، جو اب چیخ پڑ رہی ہے نا ساری، اب کیوں لکھ رہے ہیں؟ ہم تو نعرہ باز تھے، ٹھیک ہے، یہ کیوں لکھ رہے ہیں ان موضوعات پہ؟ بھی حالات کا جبر سہ رہے ہیں نا۔ اب جب ہم کہتے تھے کہ یار، یہ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ یار یہ دیکھو، یہ ملک ہے ہمارا یار، اسے ہم نے انسانوں کے رہنے کے قابل بنانا ہے، تو آپ وہ خیالی تصوراتی محبوب اور ہجر ہی ہجر وصال ہے ہی نہیں ان کے ہاں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں ان کا عشق بھی جعلی ہے۔ عشق میں صرف یہ وصال ہجر ہی ہجر نہیں ہوتا، کیس بنے ہوئے ہیں آج کے زمانے میں بھی۔ وہ صحرا کو جا رہا ہے، وہ وصال نہیں کر رہا ہے، وہ میاں میاں کرتا پھر رہا ہے۔ کوئی ہوش کرو یار، لوگوں کے حالات دیکھو کیا ہے، ملک کے آپ کے علاقائی صورتحال دیکھیں کہ آپ کے ساتھ افغانستان میں وہ لوگ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیا ہو گیا اس ملک کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ۔ اسے معاشرہ بناؤ یار، اسے ہماری نسلوں نے یہاں رہنا ہے۔ ہم باعزت طریقے پوری دنیا پہ ہم مانگتے پھر رہے ہیں، ایک ارب ڈالر کے لیے ہمیں کوئی دیتا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے تھے کہ ہمارے منجی شاعر ادیب ہیں، ہمارا تو سیاست سے کوئی کام ہی نہیں، پھر بھگتیں پھر اب معاشرے کو، اب کر رہے ہیں نا، لکھ رہے ہیں نا، پھر عقل پھر نہیں کریں گے۔ ہم جب کہتے تھے کہ یہ جو ایک معاشی مفاد کے تحت عالمی سامراج جو امریکہ یا اس طرح کی قوتیں ہیں یہ کرتے ہیں، یہ تجارتی راہداریوں پہ قبضے کی لڑائی ہے، یہ منڈی پر قبضے کی لڑائی ہے، یہ آپ کے نیچرل ریسورسز جہاں موجود ہیں یہ وہ لوٹنا چاہتے ہیں، یہ اس کے لیے جنگیں چھیڑتے ہیں، جنگ ان کا کاروبار ہے، اس اسلحہ بیچتے ہیں، تو یہ مانتے نہیں تھے۔ اور پھر کہا رد عمل بھی آیا تو کیا آیا، میرا بصرہ و بغداد چھینا جا رہا ہے۔ اور بھائی آپ کے بصرہ اور بغداد کی بات نہیں ہے، وہ آپ کے مذہب کے دشمن نہیں ہیں، وہ نیچرل ریسورسز جو آپ کے ملکوں کے پاس ہیں وہ لوٹتے ہیں، وہ تجارتی راہداریوں پہ قبضے کی لڑائی لڑتے ہیں۔ اب کیا جاپان پہ ایٹم بم مارا وہ مسلمان تھے؟ وہ آپ تو پھر وہ کلیش آف سیولائزیشن کی جو تھیوری دے رہا تھا بندہ، آپ نے تو وہ درست ثابت کر دی اس طرح کے نعرے لگا کے کہ یہ اسلام کے دشمن ہے۔ کیا کیوبا وہ مسلمان تھے؟ اب وہ وینزویلا کا صدر اٹھا کے لے گئے، کیا وہ مسلمان ہے؟ یہ انہوں نے یہاں جو کیا ہے، جاپان کو اتنے بندے مار دیا، ایٹم بم تک مار دیا، وہ کیا تھے؟ وہ مسلمان تھے۔ لاطینی امریکہ میں جو کچھ امریکہ کرتا ہے، کیا وہ مسلمان ہے؟ نہیں یار، وہ مسلمان اس لیے کہتے تھے کہ ترقی پسندوں کا یہ بھی منشور کا حصہ تھا کہ پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ اپنے قاری کو ادب کے ذریعے اس کی شعور کی سطح بلند کریں، اسے بتائیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ سامراج، یہ عالمی طاقتیں، یہ سرمایہ دارانہ نظام کے جو پلر ہیں، یہ انسان کو لوٹ کیسے رہے ہیں، یہ استحصال آپ کا کیسے کرتے ہیں؟ کبھی مذہب کا نعرہ لگا کر کیش آف سیولائزیشن، کبھی کہتے ہیں اینڈ آف ہسٹری، کبھی یہ تھیوریوں کا جال پھینک دیتے ہیں، ساختیات پس ساختیات، جدیدیت ماں بعد جدیدیت۔ اور بات تو ابھی بھی وہی ہے، ہیو اور ہیو ناٹ کی بات تو وہی ہے، بات طبقاتی ہے۔ تو انہوں نے تو یہ کارپوریشنیں، ملٹی نیشنل کارپوریشنیں، یہ بڑے بڑے ٹرانس نیشنل کارپوریشنیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے تو انسان کے شعور نے صدیوں سے جو انسان نے ایجادات کی ہیں، وہ میڈیکل سائنسز میں ہوں، نیچرل سائنسز میں ہوں، سوشل سائنسز میں ہوں، جتنی ایجادات ہیں، تو وہ انسان کا مشترکہ وہ ورثہ تھا، یہ انہیں بیچتے ہیں، استحصال کرتے ہیں، لوٹتے ہیں۔ انسان ادویات دیکھ لیں، ایک ہی سالٹ ہے، مختلف کمپنیاں بناتی ہیں، وہ آگے جو سیلز ریپ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ انہیں انسینٹو دیتا ہے کہ آپ کے بچے فلاں کالجوں میں پڑھیں گے، آپ کو حج عمرہ کرایا جائے گا، آپ کو جناب یہ گھر کا فرنیچر، آپ بچوں کی فیسیں، وہ سیلز ریپ وہ دیتے ہیں۔ وہی سالٹ، وہ ٹیبلٹ ایک 10 روپے کی ہے، اس کی لکھے گا جو 60 روپے کی ہے۔ نہیں، آپ اس طرح سے لوٹ رہے ہیں لوگوں کو۔ آپ نے انسان کو سکریپ، اس سرمایہ دارانہ نظام نے سکریپ میں بدل دیا لوگوں کو، انسانوں کو۔ یہ ہے المیہ، اس طرف نہیں آتے۔
تو یہ گزارش تھی کہ یار اس طرح بھی آئے, آپ اپنا حسن و عشق بھی بیان کریں. ہم حسن و عشق کی بات تو کرنے والا ہی ہم ہیں, انسان سے محبت کے دعویدار تو ہم ہیں, اس طرح بھی آئیں, ان موضوعات پہ بھی لکھیں. سر